حج سے واپسی پہ ایک دفعہ امام تشریف لا رہے تھے اور ایک حاجی رو رہا تھا کیونکہ اس کا جانور مر گیا تھا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ظاہر سارے حاجی تو نہیں ہوتے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہو. وہیں پر کچھ امام کے چاہنے والے بھی تھے. انہوں نے کہا کہ مولا اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. مولا فرماتے کہ نہ. مثلا ایک واقعہ آپ کو بتائیں, خود ہم محمد علی قلعے, اللہ رحمت کرے, ان کی آپ کو تصویریں مل جائیں گی ماتم کرتے ہوئے بھی, اور نجف معذرت مشہد کی بھی. آپ لے جا کے دیکھیے کہ محمد علی قلعے, ایک دفعہ ہم نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, اور ساتھ ہی آپ کو تصویر مل جائے گی آغا قزوینی کے ساتھ, کوئی جو اس وقت نجف میں نماز پڑھاتے ہیں وہ آیت اللہ قزوینی کے, جن کی ایک تصویر ہے آغا سستانی کے اعلان جہاد کے بعد اسلحہ اٹھائے ہوئے. وہ ایک زمانے میں امریکہ میں تھے تو محمد علی قلعے ان کے پاس بھی گیا تھا. پھر جب اس کو پارکنسن بہت زیادہ ہو گیا تھا تو وہ مشہد بھی آیا تھا, اور اتفاق سے جب وہ مشہد آیا تھا اور اس نے زیارت کی تھی اور ہمیں پتہ چلا تھا وہ آیا ہے, لیکن اب کہاں ہے کچھ نہیں پتا, تو ہم بھی اس دن مشہد میں تھے, اگلے دن یا اس دن, اور اب یقین جانے بار بار توسل کر رہے تھے کہ اس کا پارکنسن صحیح ہو جائے, لیکن ہوا صحیح نہیں ہوا. اللہ کی مسئلہ ہے. تو یہی حال ہے دعا کا, اور بعض دفعہ دشمن یہی کہیں گے کہ وہ بھی تو گیا تھا نہیں ہوا. تو آیت اللہ آغا قرائتی, آغا محسن قرائتی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینے میں تھا تو ایک متوع آیا اور آنے کے بعد کہا تم لوگ کیا توسل کرتے ہو, اور اس کے بعد میری جیب میں جو پین لگا تھا اس کو ایسے کر کے نکالا اور اس کو زمین پہ پھینکا, اور پھینکنے کے بعد کہتا ہے کہو کہ یا علی یہ پین مجھے اٹھا دے, اور بعد میں ہنسنے لگا نہیں اٹھایا نا, تو انہوں نے پین ہاتھ سے لیا اور نیچے ڈالا, کہو یا اللہ مجھے پین اٹھا دے, کہو تو نہیں اٹھایا نا, تو کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کر سکتا. تو دعا بھی قبول ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت ہے, حتیٰ انبیاء کی بھی دیر میں قبول ہوتی ہے. انبیاء بھی پھانسیوں پہ چڑھے ہیں, انبیاء کو بھی قتل کیا گیا ہے, انبیاء کے بھی سر تن سے جدا ہوئے ہیں, اور بظاہر انبیاء بھی جنگ کو ہارے. اشرف الانبیاء احد کو بظاہر ہارے, کس کی وجہ سے؟ منافقوں کی وجہ سے. تب امام نے اس شخص کے ایمان کو تازہ کرنے, آج دفعہ روایتوں میں خود امام علی نقی کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے دعا کی, اسی طرح اور معجزات ائمہ میں بھی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی. لیکن اس واقعے میں ملتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی گائے سے زیادہ میری حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. کیا مراد؟ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو, اسی پر سورہ بقرہ کا نام ہے, اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مردے کو مارو, مردہ زندہ ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی گائے سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری حیثیت. میں اصحاب کے درمیان جملہ کہا, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی, اور اس سواری پر حاجی کے پاؤں مارا اور کہا قم باذن اللہ, اور وہ سواری زندہ ہوئی. اور اس کے بعد جو صاحب سواری تھا جس کی تھی, اس نے امام کی امامت کو قبول کیا. پھر میں عرض کروں کہ ہر دفعہ کوئی نہیں قبول کرتا, لیکن اس نے قبول کیا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. امام ہی کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو عباسیوں کے دربار میں اور خصوصاً متوکل کے دربار میں ہوا, کیونکہ اس نے ایک اپنا صحن بنایا ہوا تھا کہ جس میں وہ بیٹھتا تھا, اور وہ اس زمانے کے حساب سے تھا کہ اس میں درخت بھی لگے ہوئے تھے اور پنجرے بنائے ہوئے تھے جس میں اس نے خوبصورت پرندے پالے ہوئے تھے, اور وہاں پر بعض دفعہ لوگوں سے ملتا تھا. بڑا فضا قسم کا ایک حصہ. اور بعض دفعہ بعض جو لوگ جاتے تھے وہ شکایت بھی کرتے تھے کہ بات نہیں کر پاتے ہم لوگ, کیونکہ پرندے اتنا شور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب بھی امام علی نقی علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے تو کسی کو بھی بات سننے میں مشکل نہیں ہوتی تھی, کیونکہ جب تک امام وہاں پر رہتے تھے اس وقت تک پرندے خاموش رہتے تھے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو ان چیزوں کو بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ توسل کیا جائے, تعلق کو برقرار رکھا جائے, لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ان کو امام مانتے ہوئے ان کے حکم کو مانا جائے, خصوصاً اس غیبت کے زمانے میں